اب ہمایوں میرے بارے میں اتنا سب کچھ کہہ چکا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمر میں میں اس سے 1 سال چھوٹا ہوں، لیکن حقیقتاً میں اس سے 1 سال بڑا ہوں، کیونکہ میں جب پہلی دفعہ اسکول گیا تو مجھے اسکول اتنا برا لگا کہ میں نے رونا شروع کر دیا، اور میرے گرینڈ فادر نے کہا یہ بہت ابھی چھوٹا ہے، تو 1 سال کے لیے اسکول پوسٹ پون ہو گیا۔ لیکن جب اگلے سال پھر جانا ہی پڑا مجھے، تو میرے ماموں جو تھے انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ فیل ہوگا، تو انہوں نے میری 2 سال عمر چھوٹی لکھا دی۔ تو یہ میری تعریفیں چھوٹے بھائی کی حیثیت سے کر رہا تھا، لیکن میں اس کا بڑا بھائی ہوں، اور یہ اتنا خود ماڈسٹ ہے اور خود اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جب 1955 میں ہم نے سی ایس پی جوائن کیا تھا، تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک آل پاکستان کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا تھا اس زمانے میں امتحان، اور ہمایوں صاحب جو تھے انہوں نے ٹاپ کیا تھا وائوا کے ایگزام میں۔ اس نے 300 میں 300 نمبر لیے تھے، اور ہم سب اور اس کے بعد اس کا کیریئر جو ہے وہ میں کیا بیان کروں، کیا کچھ اس نے نہیں کیا، اور نہ صرف سول سروس میں بلکہ فارن سروس میں ہائی کمشنر انڈیا میں رہا، ہائی کمشنر یونائٹڈ کنگڈم میں رہا، اور اس کے بعد وہاں پر جب ایک کامن ویلتھ فاؤنڈیشن ہے جس میں کہ انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوتا ہے، تو اس میں ہمایوں کا انتخاب ہوا۔ تو میں تو بہت خوش ہوا تھا، مشکور ہوا تھا جب ہمایوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ وہ آئی آر ایم کے چیئرمین ہوں گے، اینڈ آئی تھنک آئی آر ایم از لکی ٹو ہیو ہم۔ اب یہ سفر جو ہے آر ایس پیز کا، رومی تو 25 سال سے کہہ رہے ہیں انہوں نے اس میں رہے ہیں، اور میرے خیال سے 35 سال پہلے میں نے یہ سفر شروع کیا تھا، اور اس سے قبل 30 سال اور زندگی کے گزارے تھے، تو اب تو تقریباً 65 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ سفر کرتے ہوئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہمایوں نے کہا کہ ہم نے جوائن کر لی تھی، اور خیال یہی تھا کہ اس زمانے میں جو سروس تھی اس کی عزت بھی تھی، اسٹیٹس بھی تھا، اور تنخواہ بھی کوئی اتنی کم نہیں تھی، فیسلٹیز بھی تھیں، تو میں تو سمجھا تھا کہ بس میرا جو زندگی کا ایک یا ایمبیشن جو تھا میرا وہ ہو گیا ہے۔ لیکن مجھے بھی جب بنگال میں 1958 میں کام کر رہا تھا، تو وہاں ایک ویژنری سے ملاقات ہوئی جن کا نام تھا اختر حمید خان، اور وہ وہاں پر ایک اکیڈمی تھی، پاکستان اکیڈمی فار رورل ڈیولپمنٹ کومیلا میں، جس طرح سے ایک پشاور میں ہے، اس میں وہ کام کر رہے تھے۔ تو ان سے میں نے یہ سیکھا اور ان کو دیکھا کہ کس طرح سے غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ شاید حکومت میں رہ کر کے میں یہ کام کر لوں گا، اور جب 1972 میں بحیثیت کمشنر کراچی کمشنر کی پوزیشن گورنمنٹ نے ابالش کر دی، اور مجھے آپشن دیا گیا کہ اچھا کہاں جاؤ گے، تو میں نے کہا کہ مجھے پشاور اکیڈمی میں بھیج دیا جائے، چونکہ اختر حمید خان بھی ایسٹ پاکستان سے آ گئے تھے، چونکہ بنگلہ دیش بن گیا تھا، اور وہ مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے جا رہے تھے۔ تو جاتے وقت وہ آئے میرے پاس، پشاور اکیڈمی کو دیکھا، میں جو کام کر رہا تھا، میں نے کہا میں آپ نے جو کومیلا کیا ہے جو ساری دنیا میں مشہور ہوا وہی کام کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے اپنی رپورٹ ہر مہینے بھیجتے رہو تو میں بتاؤں گا تمہیں کہ کس طرح تم یہ کام کرا رہے ہو۔ تو 1 سال میں ان کو رپورٹ بھیجتا رہا۔ 1 سال کے بعد ایک سیمینار ہو رہا تھا اکیڈمی میں، تو میں نے ان کو بلایا کہ آپ اس سیمینار میں تشریف لائیں،
ایک ہفتے کا سیمینار تھا. اس کے اوپر ان کا جواب آیا کہ ایک ہفتے بلانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اٹس اے ویسٹ آف منی اینڈ ویسٹ آف یور ٹائم اینڈ مائی ٹائم. اف یو ریئلی وانٹ می دین آئی ووڈ لائک ٹو کم ایز یور ایڈوائزر. تو میں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. اب وہاں وزٹنگ پروفیسر تھے, لیکن خط میں یہ لکھا کہ لیکن آئی ول اونلی ٹیک 1500 روپیز تنخواہ لوں گا, اس سے زیادہ تنخواہ نہیں لوں گا. خیر اس زمانے میں ہمایوں کو شاید یاد ہو, جوائنٹ سیکرٹری کی تنخواہ 2100 روپے ہوتی تھی. تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے, آپ کو 2100 روپے تو ضرور ملیں گے چاہے آپ لیں یا نہ لیں. تو دیٹس ہاؤ مائی جرنی بگین. وہاں پر داؤدزئی پروجیکٹ, لیکن داؤدزئی پروجیکٹ کا یہ ہوا کہ چونکہ حکومت میں تھا, میں لوگوں کو آرگنائز کر رہا تھا, تو جب یہ بہت مشہور ہو گیا, بڑے فارنرز آنے لگے, تعریفیں کرنے لگے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اکیڈمی والے. اور پھر طرح طرح کی باتیں ہوئیں, یہ ہوا, انکوائری ہوئی, کیا ہوا, مجھے او ایس ڈی بنا دیا گیا. بہرحال اس سے دل برداشتہ ہو کر کے میں نے سوچا کہ اب یہ کام تو میں پاکستان میں شاید نہ کر سکوں. اور خوش قسمتی سے مجھے ایک جاپان میں ایک سینٹر تھا, یو این سینٹر فار ریجنل ڈیولپمنٹ, انہوں نے مجھے ایک آفر بھیجی کہ آپ آئیں اور کتاب لکھیں اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں. تو یہ سلسلہ پھر وہاں سے شروع ہوا. میں ملک چھوڑ کے چلا گیا, یہ خیال بھی نہیں تھا مجھے کہ میں واپس آؤں گا. لیکن 1982 میں آغا خان فاؤنڈیشن جنیوا ایک پروگرام شروع کرنا چاہتی تھی, آغا خان رورل سپورٹ پروگرام, گلگت بلتستان چترال میں. اور جو ان کے ڈائریکٹر تھے باب شاہ, وہ اختر حمید خان کے پاس گئے. خان صاحب واپس آ گئے تھے کراچی کہ آپ کسی کا نام سجیسٹ کریں جو یہ پروگرام ہمارا چلائے. تو خان صاحب نے میرا نام ان کو دے دیا, اور وہ حضرت بادشاہ جو تھے وہ سری لنکا, یہاں میں یونیسیف کے ساتھ کام کر رہا تھا, میرے پاس آ کے کہنے لگے کہ آپ یہ پروگرام آ کے چلائیں. اب وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ونس بٹن ٹوائس شائی, میں نے کہا کہ میں نے تو ایک دفعہ کام شروع کیا تھا, وہاں سے نکال دیا گیا, تو اب دوبارہ میں کیا کروں گا وہاں پر جا کر کے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں. میں نے کہا کہ اچھا, اگر آپ یونیسیف کو اس بات پہ تیار کر لیں کہ مجھے ڈیپوٹیشن پہ آپ کے پاس بھیج دیں تو میں آنے کو تیار ہوں. تو اس طرح میں ڈیپوٹیشن پہ آیا, پھر 12 سال وہاں کام کیا, اور 12 سال میں وہ کامیاب اتنا ہوا پروگرام کہ ورلڈ بینک نے جب 5 سال کے بعد وہ آئے اس کو ایویلیویٹ کرنے, تو انہوں نے کہا کہ the first 4 years of AKRSP are the missed 4 years of all World Bank finance programs. اور شاید کم لوگوں کو پتہ ہو, بلکہ میں نے رومی کو I have sent those documents کہ اس سے وہ اتنے انفلوئنس ہوئے کہ انہوں نے ایک پیرس میں ورک شاپ کی, اس کے بعد ایک واشنگٹن میں ورک شاپ کی, اور مجھے بلایا کہ بتاؤ کہ یہ کیا طریقہ ہے جو. اور طریقہ کیا تھا, میں نے تو جو اختر حمید خان سے سیکھا تھا وہی طریقہ میں نے بتایا. اینڈ دے اسٹارٹیڈ کالنگ اٹ سوشل موبلائزیشن, پھر کمیونٹی ڈریون ڈیولپمنٹ. ایک ARSP میں اکثر لوگ آتے تھے, اور ایک دفعہ ایک امریکن پروفیسر آیا, جان کول. تو جب اس نے دیکھا جو کچھ ہم کر رہے تھے, تو مجھ سے کہنے لگا کہ مائی گاڈ, دس ہیز دا پوٹینشیل آف بیکمنگ اے گریجویٹ اسکول ان ڈیولپمنٹ, بیکاز not only that you have the professionals working here, but you have a big laboratory, an action research laboratory where people can go and see that how the principles of development which you are implementing, ان کا اثر کیا ہو رہا ہے. تو وہ پہلی دفعہ میرے دماغ میں یہ چیز آئی کہ AKRSP ultimately should become a institute of rural management. خیر وہاں تو کامیابی نہیں ہوئی, کیونکہ آفٹر اباؤٹ 12 years
مجھے پھر یو این نے کہا کہ بھئی آپ وائی ڈونٹ یو ٹیک دیز لیسنس ٹو ساؤتھ ایشیا اینڈ obviously بیسیکلی 12 سال وہاں مجھے ہو چکے تھے and I didn't see much interest in Aga Khan Foundation in converting that into an Institute of Rural Management. So that's how I left and I came over. Fortunately for me, in 1992, National Rural Support Program had been set up by government. As Humayun was mentioning, although government departments and people were very skeptical, but I was quite clear in my mind that you can't have a countrywide program by an NGO because all the resources are with the government, and unless we can access government resources, it would not be possible really to expand the program. For example, KRSP had just done work with 1 million people, and in Pakistan, as you know, how many millions there are. So the first opportunity for me to expand the program was through replication, where the Sarhad Rural Support Program in 1989 through USAID assistance was done. But till then, government still had not looked at what had happened at AKRSP. But in 1992, when Nawaz Sharif also was the Prime Minister at that time, I think he excels himself in getting dismissed. So he came and he was very impressed with what he saw in Gilgit-Baltistan. And in 92, I also received the Magsaysay Award from the President of Philippines, which he saw on CNN and all other. And he called me and he said, why can't we have this program countrywide? And Sartaj Aziz was the finance minister. He fully supported it, and 10 billion rupees were approved to replicate AKRSP countrywide. But unfortunately, his government was dismissed within the first 6 months. We only got the first installment of 500 million, which was to come to us every 6 months. So we were left high and dry. But that really showed the way to us as well as to government, that if they wanted to do something like RSPs, then because of this, and this is again was something which I learned from Akhtar Hamid Khan, but when I got this 500 million for an RSP, he suggested to us, don't spend this money, make it into an endowment, and at that time 18% interest you could go get from Khas deposit. So uske paison se aap ye program chalaएं. And that's how NRSP survived. उसके बाद जितने भी लोग आए, पहले वो काजी बरोथा के आए, वर्ल्ड बैंक एंड वापडा, देन पंजाब के आए, पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, सिंध वाले आए, सिंध रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, बलूचिस्तान के बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम. And every organization that came to us to do similar work, we said, give us an endowment and we'll do it. IRM, which was part of NRSP at that time, but NRSP had been doing very well right from its start, because even while they were working as part of NRSP, they earned 200 million, which we had separated. Because Rumi was very clever. He was keeping a very separate account. And with that 200 million, then there was a time which came when he said, we would like to have an independent organization, and IRM was set up. Now what IRM has done, that you all know, it's before you, and for me personally, it's really a dream come true, because
I mean, whatever you do, unless and until you have a physical presence, people don't recognize where you are. And not only that, Ruby has done favor to IRM, he has done favor to all the RSPs, because he has built up such a magnificent building where NRSP and GBTI and all the RSPs which were here in Islamabad could then move to this building. And that's what here today, and I'm so happy to see that today we are celebrating the 25 years. And obviously, although all the credit goes to me, but the fact is that, as Humayun was putting it, a good manager does nothing himself or herself, but leaves nothing undone. Exactly that's what has happened. I have done nothing. I think all that I did, and again that was Akhtar Hamid Khan's advice, don't replicate programs, replicate people. If I was able to replicate one person for an organization, that organization then prospered. Every organization that you look at, whether it is SRSP, which was the first one, or it is GBTI, which is the second one, or it is the NRSP, or it is SRSO, or AKRSP, of course, is already there, and IRM or BRSP. It is really these one individuals who really have taken the program to the heights that they are. As Humayun says, I also had no contribution. I did nothing really. And I'm so happy and lucky that I was able to find these people. As we always say that when we go to the villages, community organization बनता है, तो हम वहाँ भी यही कहते हैं कि community organization में अगर कोई सच्चा ईमानदार रहबर मिल जाए तो वो उस कम्युनिटी का हीरा होता है. तो वही हीरे थे जिन्होंने कि आज पाकिस्तान में 4 लाख कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं, उसमें 7 लाख से ज़्यादा लोग हैं. और यही हीरे हैं जो मैं समझता हूँ, चाहे वो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम नेटवर्क हो. अब ये शंदाना आई थी, रिश्तेदारी का कोई उसमें ताल्लुक़ नहीं है, कैम्ब्रिज से आई थी मेरे पास, और पता नहीं हुमायूं ने भेजा था या उसकी माँ ने मुझे मेरे पास भेजा था. मैंने कहा कि अगर तुम्हें काम करना है तो एक इंटर्नशिप मिल जाएगी, 3,000 रुपये तनख्वाह मिलेंगी. तो एंड she stayed on, and now today she has been there for 27 years. My great sort of satisfaction is that in each organization, people who are there, they are there for years and years, and that's how the program has worked. And obviously, there's the board of directors. Shahida is sitting here, and all the other directors. They really have been a great source of help to me. So I think that IRM also, Rumi was the one who collected this excellent team, and without that team probably you would have never reached where you have reached. So I congratulate all of you, and I congratulate on your 25th anniversary, and hope that you will, maybe some of you might still be there for the Golden Jubilee. And thank